بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ پولیٹیکل تھیوری کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہوتا ہے اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہوتا ہے۔ وہ تمام اختیارات کا مالک و محور ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو پاورز جو ہے، انتظامی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک مقررہ مدت کے لیے براہ راست ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے اس کو الیکٹ کیا جاتا ہے، اور وقت سے پہلے اس کو اس کے عہدے سے الگ نہیں کیا جا سکتا سوائے امپیچمنٹ کے۔ اور امپیچمنٹ جو ہے وہ اس صورت میں ہوتی ہے جب اس کے خلاف کوئی سنگین قسم کی بدعنوانی ہو، وہ ذہنی یا جسمانی طور پر کام کرنے سے قاصر ہو، یا وہ جسمانی یا ذہنی طور پر نکارہ ہو جائے اور وہ کام کرنے سے قاصر ہے۔ وہ اپنی مدد کے لیے ایک منسٹریل ٹیم جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے، اور وہ ٹیم تشکیل دیتا ہے، اور اس کے بعد ان کو مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا منسٹریز جو ہیں یا جو محکمے ہوتے ہیں وہ ان کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چونکہ انتظامیہ کا سربراہ ہے، ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے، تو اس حوالے سے وہ بہت ساری جو ایڈمنسٹریٹو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بھی کرتا ہے۔ وہ لامحدود اختیارات کا مالک ہوتا ہے، اور ان اختیارات کو وہ بروئے کار لاتا ہے۔ وہ کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہے، نہ ہی وہ اپنی کانگریس یا پارلیمنٹ یا جو بھی ان کی لیجسلیچر ہو اس کے سامنے وہ جواب دہ نہیں ہوتا۔ وہ صرف عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اور وہ بھی صرف الیکشن میں جب وہ منتخب ہو کر اپنے جو عہدے کا حلف لے لیتا ہے تو پھر اس کو سوائے امپیچمنٹ کے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسے جو ہے وہ اپنی معاون ٹیم یعنی جو اس کی کیبنٹ ہوتی ہے وہ بنانے کا اختیار ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے ان کو منتخب کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، اور جب تک ان کے کام سے وہ خوش ہوتا ہے، یہ خوش رہتا ہے، یا اس کی مرضی اور منشا کے مطابق کام ہوتا ہے، تب تک وہ انہیں اپنے ساتھ رکھتا ہے، وگرنہ وہ اس کو برطرف کر دیتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وزراء وہ سلیکٹ کرتا ہے وہ اس وقت تک کام کرتے ہیں جب تک انہیں پریزیڈنٹ کی خوشنودی حاصل، پریزیڈنٹ کا اعتماد حاصل رہتا ہے، اور جب پریزیڈنٹ کا اعتماد حاصل نہیں رہتا تو وہ ان کو برطرف کر سکتا ہے۔ یعنی سمپل از دیٹ کہ وہ صدر کی مرضی تک اپنے عہدوں پر برقرار رہ سکتے ہیں۔ وہ صرف پریزیڈنٹ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، وہ لیجسلیچر میں نہیں جاتے، نہ ہی وہاں وہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے اس میں حصہ لیتے ہیں، نہ وہ وہاں بل پیش کرتے ہیں، نہ وہ بل بناتے ہیں، نہ وہ بل پیش کرتے ہیں، اور نہ ہی وہاں وہ کسی قسم کی ڈیبیٹ یا منورنگ میں حصہ لیتے ہیں۔ وہ کنونس نہیں کرتے، لوگوں کو قائل نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ وہاں جاتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں۔ ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی جانے کی، یہ ان کی جورسڈکشن ہی نہیں ہوتی کہ وہ لیجسلیچر میں جائیں اور وہاں جا کر بیٹھے۔ یہ جو سلسلہ ہے اس کو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سیپریشن آف پاور، جو مونٹیسکیو کی تھیوری آف سیپریشن آف پاور ہے اس کے تحت یہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ گورنمنٹ کے جو 3 شعبے ہوتے ہیں، یعنی لیجسلیچر، ایڈمنسٹریشن اور جوڈیشری، اس میں کوئی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرتا، مگر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ
ہر شعبہ جو ہے اپنے اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے، اٹونومس ہے، وہ کوئی دوسرا یعنی لیجسلیچر ایڈمنسٹریشن میں، ایڈمنسٹریشن جوڈیشری میں، یا جوڈیشری ان کے یہ کسی طرح سے بھی ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ البتہ ایک چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم جو ہے وہ فعال ہے اور وہ کام کرتا ہے، اور اس طرح سے کوئی بھی شعبہ جو ہے، کوئی بھی ان میں سے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کسی دوسرے کے کام میں بے جا مداخلت نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لیجسلیچر ہے اس کا کام لیجسلیشن ہے، اور جو ایڈمنسٹریشن ہے، ایڈمنسٹریٹو پارس جو ہیں وہ پریزیڈنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور پریزیڈنٹ اس کو فلی ایکسرسائز کرتا ہے، اور اس طرح جوڈیشری جو ہے وہ نہ صرف عوام الناس کو انصاف مہیا کرتی ہے، وہ عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ بھی ہوتی ہے، اور بعض جگہ پہ اسے جوڈیشل ریویو کا بھی اختیار ہوتا ہے، اور اس اختیار کے تحت اس پاس کو یوز کرتے ہوئے وہ لیجسلیچر پر بھی اور ایڈمنسٹریشن پر بھی چیکس اینڈ بیلنسز جو ہے وہ قائم رکھتی ہے۔ تمام جو منسٹرز ہوتے ہیں جن کو عام طور پر سیکرٹری یا منسٹر بولا جاتا ہے، وہ صدر اپنی ٹیم جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے، اور وہ صدر کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ صدر ان سے مشورہ کرنے کا پابند نہیں ہے، اور نہ ہی صدر ان کے مشورے کا پابند ہوتا ہے، یعنی وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی بھی معاملے پر ان سے مشورہ طلب کرے، یا وہ اگر ان میں سے وہ پوری ٹیم یا ان میں سے کوئی ایک سیکرٹری یا منسٹر اگر اس کو مشورہ دیتے ہیں تو وہ ان کے مشورے کا پابند بھی نہیں ہے۔ اس کی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی بہترین مثال جو ہے ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس کے علاوہ برازیل، ارجنٹائن، فلپائن اور میکسیکو وغیرہ بھی اسی سلسلے میں آتے ہیں۔ تو ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں پریزیڈنٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہوتا ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہوتا ہے، تمام ایڈمنسٹریٹو پاورز کا بلا شرکت غیر مالک ہوتا ہے، اس کو انلمیٹڈ پاورز ہوتی ہیں، وہ اپنی ٹیم خود تشکیل دیتا ہے، اور وہ ٹیم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتی سوائے اس کے، اور وہ اپنی ٹیم جو ہے اور ٹیم کے ممبرز جو ہیں وہ یعنی سیکرٹریز جو ہیں یا منسٹرز جو ہیں وہ اس وقت تک کام کرتے ہیں جب تک اس کی مرضی اور منشا ہوتی ہے، یا اس کی خوشنودی تک، یا وہ خوش نہیں ہے تو وہ اس کو فوری طور پر برطرف کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے، اور وہ ان کے کسی مشورے کا پابند بھی نہیں ہوتا، اور اس کو مشورہ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں عام طور پر 3 جو شعبے ہوتے ہیں، لیجسلیچر، جوڈیشری اور ایڈمنسٹریشن، وہ تینوں اپنی اپنی جگہ پر قائم کرتے ہیں، کوئی کسی کے معاملات میں اننیسیسریلی یا غیر ضروری بے جا مداخلت نہیں کرتا، لیکن چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم جو ہے بہرحال بہت ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس میں نہ تو کوئی اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو کرنے دیا جاتا ہے۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہوتا ہے، اس کو ایکسٹرا آرڈنری ایڈمنسٹریٹو پاورز حاصل ہوتی ہیں، جن میں وہ لیجسلیشن میں حصہ لیتا ہے، اور اس کو جو فنانشل پاورز حاصل ہوتی ہیں، جوڈیشل پاورز حاصل ہوتی ہیں، اور وہ ان پاورز کو بلا شرکت غیر اکیلا جو ہے وہ ان کو ایکسرسائز کرتا ہے اور ان کو انجوائے کرتا ہے۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں جو لیجسلیشن کی ذمہ داری ہے
وہ لیجسلیچر کا کام ہے، وہ مقننہ کے ارکان جو ہیں وہ کرتے ہیں، وہ قانون سازی نہ تو قانون سازی میں حصہ لیتے ہیں، نہ ہی ان کی طرف سے بل پیش کیا جاتا ہے، نہ ہی وہاں وہ وہ جاتے ہی نہیں ہیں، نہ کسی ڈبیٹ میں حصہ لیتے ہیں، نہ وہ کوئی منورنگ ہوتی ہے، کنونسنگ ہوتی ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا، اور وہاں جو ہے وہ یہ خود ہی وہ کرتے ہیں، اور پریزیڈنٹ اور اس کی ٹیم کا قانون سازی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ لیجسلیچر کا کام ہوتا ہے اور لیجسلیچر خود ہی کرتی ہے۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ ان الیکٹڈ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ممبر الیکٹڈ پریزیڈنٹ کسی ایسے شخص کو اپنی کیبنٹ میں شامل کرنا چاہتا ہے، وہ اگر سینیٹر ہے یا وہ کسی لوور یا اپر ہاؤس کا ممبر ہے یا کسی جگہ پہ بھی وہ الیکٹڈ ممبر ہے، تو اس کو وہ ممبرشپ جو ہے وہ چھوڑنا پڑتی ہے، کیونکہ کوئی بھی الیکٹڈ ممبر جو ہے وہ کیبنٹ کا رکن نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ رکن ہے تو اس کو علیحدہ ہونا پڑتا ہے، الگ ہونا پڑتا ہے۔ پریزیڈنٹ اپنے منسٹرز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کرتا ہے، اور وہ اس وقت تک کام کرتے ہیں جب تک انہیں صدر کی مرضی، منشا، خوشنودی یا کانفیڈنس حاصل رہتا ہے۔ جب صدر ان سے خوش نہیں ہوتا تو وہ اس کو برطرف کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے، وہ ان سے مشورہ لینے یا ان کی طرف سے دیا گیا مشورہ قبول کرنے کا پابند نہیں ہے۔ ایکچولی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماسٹر آف کیبنٹ ہوتا ہے، یعنی اپنی جو ٹیم ہے، کیبنٹ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، تو اس کیبنٹ کا وہ آقا ہوتا ہے، اور وہ جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں پریزیڈنٹ جس کو چاہے اپنی ٹیم کا یا اپنی کیبنٹ کا ممبر بنا سکتا ہے، اور اس کے لیے لیجسلیچر کی رکنیت لازم نہیں ہوتی، اور اس پر تو رائے یہ ہے کہ اگر کسی وہ ایسے شخص کو لینا چاہتا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ وہ ممبر ہے، تو اس کو اس ممبرشپ سے الگ ہونا پڑے گا، تب وہ کابینہ جوائن کر سکتا ہے۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں ایسی کوئی بھی صورتحال نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ نہ تو پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس موو آ سکتی ہے، اور نہ ہی پریزیڈنٹ دونوں میں اگر کوئی ایسی کوئی کھٹ پٹ چل رہی ہے، خرابی چل رہی ہے، تعلقات صحیح نہیں ہے، تو نہ ہی پریزیڈنٹ جو ہے وہ لیجسلیچر کو ڈیزالو کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے جی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا ایک ان شارٹ میں نے آپ کے سامنے ایک خاکہ جو ہے وہ رکھا ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔